بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قیادت۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کے ایک عظیم باب کی سیر کرانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جہاں صرف 1 لاکھ سے زیادہ کے لشکروں کا مومنوں نے سامنا کیا، ایک ایسا معرکہ جہاں 3 کمانڈر شہید ہوئے لیکن جوان سالہ مجاہد نے اسلام کی قیادت سنبھالی۔ آئیے سنتے ہیں جنگ موتا اور حضرت خالد بن ولید کی حیرت انگیز قیادت کی وہ ناقابل یقین داستان، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر ننگا کر دیا ہے۔ پس منظر یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے نمائندے روانہ فرمائے۔ ان میں سے ایک صحابی حرث بن عمیر کو آپ نے شاہ بصری کے دربار میں بھیجا، لیکن راستے میں رومی سلطنت کے تحت شام کے گورنر شرجیل نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ یہ سفارتی قانون اور اسلامی پیغام رسانے کی کھلی توہین تھی۔ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ کا چہرہ مبارک اسے سرخ ہو گیا۔ آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، شہید صحابی کا بدلہ لیا جا سکے۔ لشکر تیاری، اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ آپ نے خود 3 امیروں کا تعین فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ پہلے امیر، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اگر وہ شہید ہو تو حضرت جعفر بن ابی طالب، جو آپ کے چچا زاد اور حضرت علی کے بھائی تھے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت بن عبداللہ بن رواحہ، مدینہ کے معروف شاعر اور نڈر مجاہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کے بعد بھی کوئی امیر درکار ہو تو مسلمان آپس میں مشورہ کر کے کسی کو مقرر کر لیں۔ دشمن کی فوج اور خوفناک چیلنج۔ اسلامی لشکر نے جب موتا کے مقام پر خیمہ زن کیا تو پتہ چلا کہ رومی سلطنت 1 لاکھ سے زائد فوج جمع کر لی ہے، انہوں نے جن کے ساتھ مقامی عرب قبائل بھی شامل ہیں۔ چند صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس مدینہ چلنا چاہیے، نبی کریم سے نئی ہدایات لینی چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور جذبات سے لبریز الفاظ میں کہا، ہم کسی جنگی ساز و سامان یا تعداد کی بنا پر نہیں لڑتے بلکہ دین کی خاطر لڑتے ہیں، جسے اللہ نے ہمیں عطا کیے، فتح یا شہادت دونوں ہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کا حوصلہ بلند ہوا اور لشکر آگے بڑھا۔ جنگ کا آغاز انتہائی شدید تھا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، دشمن پر ٹوٹ پڑے، انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم سنبھالا، وہ گھوڑے سے اترے، دونوں ہاتھوں سے جھنڈا تھاما لڑتے رہے۔ دشمن نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا، لیکن انہوں نے جھنڈا گرنے نہ دیا اور بازوں سے سینے سے لگا کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا، ان کے دل میں تھوڑا سا تذبذب آیا، مگر فوراً نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہا، اے نفس، تو جنت کا طلبگار ہے، پھر ہچکچاہٹ کیوں؟ اور وہ بھی دشمن پر ٹوٹ پڑے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت۔ اب لشکر بغیر سپہ سالار کے رہ گیا تھا، دشمن کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل و حکمت سے جنگ کو قابو میں کیا۔ آپ نے فوج کی ترتیب بدلی، ہر دستے کو نیا کمانڈر دیا، جھنڈوں کی جگہیں تبدیل کی، پہاڑ کی پشت پر محفوظ جگہ اختیار کی، اور دشمن کو یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے کمک آ گئی ہے۔ اگلے دن حضرت خالد نے مخصوص طریقے سے حملہ کیا اور پھر مہارت سے پیچھے ہٹتے ہوئے دشمن کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا۔ 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد نے اس جنگ میں فرمایا، میرے ہاتھ میں اس جنگ کے دوران 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہی جس سے آخر تک لڑتا رہا۔ ایسا جذبہ، ایسی قیادت تاریخ اسلام میں کم ہی دیکھی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب۔
جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو چند لوگوں نے کہا یہ تو بھاگ آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فرمایا نہیں، یہ بھاگے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹے، اور خالد وہ اللہ کی تلوار جیسے اللہ نے کفار پر ننگا کیا۔ اسی دن سے حضرت خالد کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جانے لگا، ایک ایسا لقب جو قیامت تک ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ نتیجہ: جنگ موتا ہمیں سکھاتی کہ جب نیت خالص ہو تو چھوٹا لشکر بھی بڑی فوج کے مقابلے میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمیں حضرت خالد بن ولید کی طرح نہ صرف طاقتور بلکہ عقل مند، منصوبہ ساز اور وفادار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جنگ اسلام کے دشمنوں کو یہ پیغام دے گئی کہ مسلمان صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، قربانی اور ایمان سے لڑتے ہیں۔ سوال: اگر خالد بن ولید دشمن کو میدان میں چھوڑ کر مدینہ واپس آئے تو کیا وہ فتح یاب ہوئے؟ یہ کیسا فتویٰ ہے؟ یہ شکست نہیں ہے کیا؟ جواب: ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو جنگ موتا میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 3000، اور رومی اور ان کے حلیف 1,00,000 سے زائد تھے۔ اسلامی لشکر کے 3 مقررہ امیر شہید ہو چکے تھے۔ جنگ کا اختتام بغیر فتح کے ہوا، کوئی علاقہ فتح نہ ہوا، دشمن مکمل طور پر پسپا نہ ہوا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکست تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اور جنگی حکمت عملی کی روشنی میں حضرت خالد بن ولید کی واپسی فتح کیوں تھی؟ مسلمان مکمل تباہی سے بچ گئے۔ دشمن کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں بچ نکلنا، خاص طور پر جب قیادت 3 بار بدل چکی ہو، یہ خود ایک بڑی کامیابی تھی۔ نئی جنگی حکمت عملی: حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف لشکر بچایا بلکہ دشمن کو دھوکہ دے کر یہ باور کرایا کہ مدینہ سے کمک آ گئی ہے۔ دشمن خوف زدہ ہو کر رک گیا۔ یہ نفسیاتی فتح تھی۔ دشمن کو سبق ملا۔ رومیوں کو اندازہ ہوا کہ مسلمان خوف زدہ نہیں، وہ جان پر کھیل کر بھی دین اور شہداء کا بدلہ لینے آتے ہیں۔ ان سے رومیوں پر دباؤ بڑھا اور وہ حملے سے باز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق: آپ نے ان لوگوں کو سختی سے روکا جنہوں نے کہا لشکر بھاگ آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ کو حکم سے واپس آئے ہیں اور خالد اللہ کی تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس جنگ کی فتح کو روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ثابت کر دیتا ہے۔ نتیجہ: یہ ظاہری فتح نہیں تھی، جیسے کسی علاقے پر قبضہ کرنا یا دشمن کو مکمل طور پر شکست دینا، بلکہ یہ عقل مندی، تدبر، قیادت اور جان بچا کر اگلی جنگوں کے لیے تیار رہنے کی حکمت عملی تھی۔ فتح کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس میں بچنا ہی جیت تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔